الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك الدنيا حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقة وعفة في طعمه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ میرے عزیز اور بھائیو، اللہ سے حقیقی شرم اور حیا اس کی بنیادی دوسری چیز اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پیٹ کو اور پیٹ کے ساتھ لگے اعضاء کو بچایا جائے۔ ان میں ایک بنیادی چیز ہے حرام مال کو اپنے پیٹ میں اتارنے سے بچنا۔ اللہ نے سب سے اہم بات اس کے متعلق یہ ہے کہ کتنی قدر کی بات ہوگی، کتنی اہمیت کی بات ہوگی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے نبیوں کو، اپنے رسولوں کو مستقل اس کا حکم دیا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ روزی کھاؤ، وَاعْمَلُوا صَالِحًا اور نیک کام کرو۔ تمہاری پوری کارگزاری ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ کئی آیات میں، کئی احادیث میں، بہت سی آیات میں، بہت سی حدیثوں میں حلال اور پاکیزہ روزی کو کھانے اور حلال پاکیزہ چیزوں کے استعمال کرنے کی تاکید اور حرام چیزوں سے بچنے کی تاکید اور نہ بچنے پر وعیدوں کا ذکر کئی آیات میں، کئی احادیث میں موجود ہے۔ ان میں ایک آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو ناحق طور پر کسی کا مال نہ کھاؤ، کسی کا حق ہڑپ نہ کرو۔ ہاں آپس میں رضامندی سے کچھ لین دین ہوئی ہو وہ حرام نہیں ہے۔ دوسری آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے قریب قریب کے الفاظ میں فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ ناحق طور پر لوگوں کے مال نہ کھا جاؤ، اور زمانے کے حاکموں کے پاس کسی کی بات الٹ سلٹ کر کے پہنچا کر اس کے مال کا ایک حصہ کھانے کی سازش نہ کرو، حالانکہ تم تو جانتے ہو۔ حرام روزی جب پیٹ میں جاتی ہے اس کا اثر یقینی ہے۔ دنیا میں ظاہری طور پر کوئی آدمی ٹھنڈی چیز کھاتا ہے تو اس کے بدن پر ٹھنڈک کا اثر ہوتا ہے، گرم چیز کھانے سے اس کے بدن میں گرمی محسوس ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے حلال روزی پیٹ میں جائے گی، اس کا اثر یہ ظاہر ہوگا کہ اعمال صالحہ کی، نیک کاموں کی توفیق ملے گی۔ حرام روزی پیٹ میں جائے گی، نافرمانی، معصیت اور گناہ کی رغبت دل میں پیدا ہوگی، اور نفس کو برائیوں پر لے جانے کے لیے اور شیطان کو برائیوں پر ابھارنے کے لیے یہ حرام روزی طاقت دینے والی بنے گی۔ اور یہ صرف کھانے کی وعید نہیں ہے، کھانا تو عموماً ضرورت کی چیز ہے اس لیے کہہ دیا گیا، لیکن اس کے ضمن میں، اس کے نیچے پہننے کی چیزوں میں، اوڑھنے کی چیزوں میں، رہنے سہنے کی چیزوں میں، جہاں کہیں بھی ہم حرام کی چیز استعمال کریں گے اس کا ریئیکشن ہوگا۔ اللہ نے ہر چیز کی تاثیر رکھی ہے۔ ظاہری بات ہے آدمی پانی پیے گا تو اس کی پیاس بجھتی ہے، اللہ ہی بجھانے والے ہیں، لیکن پانی میں اللہ پاک نے یہ اثر رکھا ہے کہ وہ عام حالات میں پیاس بجھاتا ہے، حرام روزی میں یہ تاثیر ہے کہ وہ گناہوں پر ابھارتی ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا کہ ہمارے آج کے زمانے میں جو لوگوں کی حلال حرام دیکھے بغیر مال کے کمانے پر جو ریس لگی ہوئی ہے، ہر ایک دوسرے کو دیکھ کر ایسے حالات ہیں کہ جن کو خوف خدا نہیں، وہ دوسروں کو دیکھ کر کے اس پر للچائی نظر ڈال کر کے اسی طرح وہ بھی اپنے اندر مال، اپنے لیے مال جمع کرنے کی فکروں میں رہتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سنو، دنیا میں مال جمع کرنے والوں کی حالت کو دیکھ کر تم رشک نہ کرو، جو حرام طریقے سے مال جمع کر رہے ہیں ان کی اس حالت کو دیکھ کر تم اس پر رشک نہ کرو، اس کے پاس تو بہت ہو گیا۔ زمانے ماضی میں، پچھلے زمانے میں، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قارون نے بھی مال جمع کیا تھا، اور بہت سے وہ لوگ جن کے اندر حقیقت میں خوف نہیں تھا، ان کی ظاہری دنیا کی رونق کو دیکھ کر کے کہنے لگے تھے، یا لیت قارون یا لیتنا مثل ما قارون، کاش کہ ہمارے لیے بھی ایسا ہی ہوتا جیسے قارون کو ملا ہے۔ وقال الذين اوتوا العلم وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، فوراً وہ لوگ کہ جن کو اللہ پاک کی طرف سے اپنا علم دیا گیا تھا، انہوں نے لوگوں کو کہا اس پر رال نہ ٹپکاؤ، اس پر رال نہ ٹپکاؤ، اللہ کی طرف سے ملنے والا ثواب یہ بہتر ہے۔ اور پھر کچھ ہی عرصے میں جب قارون کو اس کے خزانے سمیت زمین میں دھسا دیا گیا، تب وہ لوگ جو اس جیسا مال چاہتے تھے ان کی آنکھیں کھلی اور انہوں نے کہا کہ کیا اچھا ہوا، ورنہ ہم بھی اس کے ساتھ مرتے۔ یہ تو ایک اللہ نے ایک واقعہ کر دکھایا۔ روزانہ حرام طریقے سے مال کمانے والوں کو
اور ہر علاقے میں اللہ تبارک و تعالی حرام طریقے سے مال کمانے والوں کو زمین میں نہیں دھساتے، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ حرام طریقے سے مال جمع کرنے والے اپنے دل میں اور مصیبتوں میں گھر بیٹھے چاہے آن شان میں نظر آتے ہو، لیکن وہ اپنے آپ کو اسی طرح قارون کی طرح اپنے آپ کو مصیبتوں میں دھستا پاتے ہیں۔ لیکن واقعاتی طور پر ہر اس طریقے سے حرام طریقے سے کمانے والوں کو اللہ زمین میں دھساتے نہیں، اللہ کی حکمت ہوتی ہے، کبھی کسی کو عبرتناک سزا میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا، حرام طریقے سے مال جمع کرنے والوں پر تم رشک کی نگاہ نہ ڈالو، تم للچائی نظر سے نہ دیکھو، اگر وہ اس مال سے صدقہ کرے گا اللہ کے دربار میں وہ صدقہ قابل قبول نہیں ہے، اور اگر اس نے حرام مال اپنے پیچھے چھوڑ رکھا یہ جہنم کا توشہ ہے۔ ڈرنے کی چیز ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں ترغیب اور ترہیب کے طور پر رغبت دلانے اور ڈر پیدا کرانے کے لیے ایک سوال پوچھا گیا کہ جنت میں لے جانے والے اعمال میں زیادہ وہ کون سے اعمال ہیں جو جنت میں لے جانے والے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تقوی اور حسن اخلاق، پرہیزگاری، بچ بچا کر چلنا، اپنے ہر کام میں یہ فکر رکھنا کہ اس میں کون سی نافرمانی والی چیز ہے اور کون سی فرما برداری والی چیز ہے، ہر نافرمانی کی حالت سے اپنے آپ کو بچانا اور فرما برداری والی حالت کی طرف اپنے آپ کو لے چلنا، ہر اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی کے خلاف زندگی والی سے اپنے آپ کو بچانا اور اتباع رسول، پیروی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پر اپنے آپ کو چلانا، یہ تقوی ہے۔ اور حسن اخلاق، برائی کا بدلہ برائی سے نہ دینا، رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنا، پڑوسیوں کے ساتھ اچھائی سے پیش آنا، ان کی تکلیف کو برداشت کر لینا، کسی دکھی آدمی کے دکھ میں شریک ہونا، کسی غمزدہ کو تسلی دینا، یہ ہے اخلاق کی چیز ہے۔ پھر آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ جہنم میں لے جانے والے جو اعمال ہیں بہت، ان میں سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والی چیز کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا الاجوفان۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ اعضاء جو انسان کے بدن کے درمیان میں ہیں، پھر آپ نے خود اس کی وضاحت فرمائی، الفم منہ اور شرمگاہ۔ حرام روزی پیٹ میں پہنچتی ہے وہ منہ کے راستے سے پہنچتی ہے، اور دوسری چیز آپ علیہ السلام نے بیان فرمائی وہ ہے شرمگاہ۔ جب آدمی غلط طریقے سے اپنی خواہش کو پوری کرتا ہے اور حرام روزی اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے، ان کاموں میں جو جہنم میں لے جانے والے ہیں ان میں بڑی مقدار میں جہنم میں لے جانے والے اعمال اور وہ برائیاں ان دو عضووں سے تعلق رکھتی ہے۔ حضرت ابو الدرداء، حضرت ابو قتادہ اور ابو الدہنہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کا گزر ایک دیہاتی شخص کے پاس سے ہوا۔ اس دیہاتی رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی تھے، ان سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے چند نصیحتیں فرمائیں، علمنی مما علمہ اللہ، مجھے وہ باتیں سکھلائی جو باتیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے سکھلا رکھی تھی،
ان میں سے کچھ باتیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے میرا ہاتھ پکڑ کر سکھلائی. کسی بات کی جب بہت اہمیت ہوتی ہے تو اس کو ہاتھ پکڑ کر سمجھایا جاتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ دیہاتی صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے سمجھایا. ان میں جو باتیں مجھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ان میں مجھے ایک بات یاد رہ گئی. وہ بات یہ فرمائی کہ اگر کوئی چیز تم اللہ کے ڈر کی وجہ سے چھوڑ دو گے، اللہ کے خوف کی وجہ سے چھوڑ دو گے، مجھے کل اللہ کے سامنے قیامت کے میدان میں، جہاں لکودک ایک میدان میں سارے لوگ جمع ہوں گے، اگلے اور پچھلے ایک میدان میں جمع ہوں گے، اور میری زندگی کے ایک ایک پل کا حساب ہوگا، بالغ ہونے سے لے کر موت تک کی گھڑی کا حساب ہوگا، میرے کمانے کی لائن کا حساب ہوگا، میرے بولنے کے متعلق کے تمام کلمات کا حساب ہوگا، میری آنکھ کے استعمال کا حساب ہوگا، میرے شرمگاہ کے استعمال کا حساب ہوگا، میرے پیروں کا حساب ہوگا، میرے ہاتھوں کا حساب ہوگا. سارا حساب اللہ کے سامنے دینا ہے. یہ ہمارا مضبوط عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد ہم ختم نہیں ہوتے ہیں بلکہ اللہ کے دربار میں ہم پہنچتے ہیں. قبر میں آخرت کا نمونہ شروع ہوگا اور حقیقی حساب میدان محشر میں ہوگا. ہم ختم نہیں ہوتے، ساری انسانیت ختم نہیں ہوتی، ایک جگہ سے دوسری جگہ ہم منتقل ہوتے ہیں. یہ عقیدہ ہمارے دلوں میں مضبوطی سے بٹھانا پڑے گا. فقر اور فاقہ تو آ سکتا ہے، تونگری اور مالداری آ سکتی ہے، صحت اور تندرستی اور بیماری آ سکتی ہے، حالات نازک سے نازک ترین ہو سکتے ہیں، مصیبتیں ہمارے اوپر آسمان سے بادل کی شکل میں منڈلا کر آ سکتی ہے، لیکن ان حالات میں بھی اگر ایمان پر جمنا ہے، اللہ کی فرما برداری پر رہنا ہے، سوائے اس کے کوئی چیز نہیں ہے کہ ہمارے دل میں یہ عقیدہ ہو کہ کل اللہ کے سامنے پہنچنا ہے اور مجھے ایک ایک گھڑی کا حساب دینا ہے. یہ ہمارے اپنے دلوں میں ہم مضبوطی سے بٹھائیں، ہم اپنے بچوں کے دلوں میں اس بات کو جمائیں، اپنی بچیوں کے دلوں میں اس بات کو بٹھائیں کہ ہمیں اللہ کے دربار میں جانا ہے اور پورا پورا حساب دینا ہے. اور ان کو عقلی طور پر بھی سمجھائیں. ایک تو یہ ہے کہ قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، یقیناً یہی ہمارے لیے سب سے بڑی مضبوط دلیل ہے ایک مومن کو اس کے بعد کہ اللہ نے فرمایا ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے، اس کے بعد اس کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. لیکن دلوں میں جب شیطان وسوسے ڈالے اور دلوں میں شیطانوں کی طرف سے اور شیطانوں کے چیلوں کی طرف سے جب شکوک اور شبہات ڈالے جاتے ہوں تو اس چیز کو عقلی طور پر بھی سمجھنا لازم ہے کہ مرنے کے بعد ایک دن ہونا چاہیے جس میں انسانوں کے اچھے اور کیے کا فیصلہ ہو. یہ عقیدہ ہونا چاہیے. عقلی طور پر بھی ہے کہ دیکھیے ہمارے بزرگوں نے اس کو بھی سمجھایا کہ ایک آدمی دنیا میں کسی کا ہم خیال بن کر کے اور کسی کا خاص آدمی بن کر کے زندگی گزارتا ہے. اس کے موافق کے جب حالات ہوتے ہیں تو وہ آدمی جس کو اقتدار ملتا ہے وہ اقتدار پر آنے کے بعد فوراً وہ فیصلے، حکومت ملنے کے بعد فیصلے بدلنا شروع ہو جاتے ہیں. ہر آنے والا یہ چاہتا ہے کہ جس نے مجھے ساتھ دیا تھا، جس نے میری مدد کی تھی، جو میرے خیال کے لوگ تھے اور جو میرے مخالف تھے، دونوں میں فرق ہونا چاہیے. ہر دنیا میں، پوری دنیا میں اور دنیا کے ہر ملک میں یہ اونچ نیچ کے حالات آتے اور جاتے رہے ہیں
آتے اور آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں اور آئندہ بھی ہونے والے ہیں. ہر آنے والا یہ چاہتا ہے کہ آج تک جس نے میرے ساتھ وفاداری کی، آج تک جس نے میرے ساتھ دشمنی رکھی، ان دونوں میں کھلا فرق ہونا چاہیے. اور ہوتا ہے. اور جو آج تک دشمنی کیے ہوئے ہوتے ہیں ان سب کو وقت کے پلٹاؤ پر، حکومت کی تبدیلی پر ایسے لوگوں کو کنارے لگانے کے پلان بننا شروع ہو جاتے ہیں. اور جو کنارے لگے کھڑے تھے، جن کا کوئی نام و نشان نہیں تھا لیکن وہ اس کے مددگار ہوتے ہیں، وہ ان کو نوازنا شروع کر دیتا ہے اور ان کو نواز کر کے اپنے سے قریب بناتا ہے. ٹھیک اسی طرح دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والے اور اللہ کو نہ ماننے والے بندے دنیا میں ملے جلے رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے انصاف والے ہیں، حکیم ہیں. ہر کام اللہ کا حکمت سے ہوتا ہے. حکمت یعنی کون سی چیز کس وقت کس طریقے سے کرنی چاہیے وہ اللہ سے بہتر کوئی جانتا نہیں ہے. لیکن دنیا میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک مومن اور ایک کافر، ایک اعمال صالحہ نیک کام کرنے والا مومن بندہ اور ایک گناہ کے کام میں زندگی گزارنے والا مومن بندہ، ان دونوں میں دنیاوی اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہوتا. سب ملے جلے رہتے ہیں. افنجعل المسلمین افنجعل المفسدین کالمجرمین، کیا ہم زمین میں فساد مچانے والوں کو مومنین کی طرح بنا دیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں تو سب کو ساتھ چلاتے ہیں. ایک زندگی ایسی ہونی چاہیے جس زندگی میں جا کر کے فرما برداروں کو نافرمانوں سے جدا کیا جائے، جنہوں نے پوری زندگی کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے چلنے میں اور زندگی کے ہر حال میں اللہ کے حکم کو، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کو جان کر اس پر عمل کیا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر اور شرک کے راستے کو اختیار کیا، ان دونوں میں کھلا فرق ہونا چاہیے. اور وہ ہے قیامت کا دن، وہاں فیصلے ہوں گے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس صحابی کا ہاتھ پکڑ کر نصیحت فرمائی کہ جو کوئی شخص کسی چیز کو اللہ کے ڈر کی وجہ سے چھوڑ دے گا، اپنی خواہش کو چھوڑتا ہے، اپنے من کی تمناؤں کو چھوڑتا ہے، کھانے پینے کی چیزوں کو چھوڑتا ہے، اس وجہ سے چھوڑتا ہے کہ مجھے اللہ کا ڈر ہے. اتقاء اللہ، اللہ کے ڈر کی وجہ سے چھوڑے گا، اللہ تبارک و تعالی اس سے اس کو بہتر چیز عطا فرمائیں گے. آپ علیہ السلام نے اس دیہات میں رہنے والے صحابی کو یہ نصیحت فرمائی. آج کے ان بدلتے حالات میں ہمارے لیے اور ہمارے ماں باپ کے لیے اور سب سے بڑھ کر ہماری نوجوان نسل، لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے یہ دل پر باندھنے کی نصیحت ہے جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی کہ جہاں کہیں تمہیں اپنی خواہشات پوری ہوتی نظر آتی ہے، اگر تم ان کو اللہ کے خاطر چھوڑو گے، ان گناہوں کے کاموں سے اللہ کے خاطر بچو گے، اللہ تبارک و تعالی اس سے بہتر چیز تمہیں دنیا میں عطا فرمائے گا. اس نبی کی زبان سے وعدہ ہے جس نبی کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا. اگر واقعے میں ہم چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں بھی اللہ ہمیں ہماری چاہت سے بڑھ کر کے ہماری چیز پوری کرے، ہم اپنی خواہشات کو، ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اپنی خواہشات کو غلط طریقے سے پورا کرنے سے اپنے آپ کو روکیں اور اللہ سے امید رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہتر حالت میں انہیں ان کی خواہشات کو پوری کرائے گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نصیحت فرمائی. حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اربع اذا کن فیک فلا فاتک من الدنیا فلا علیک ما فاتک من الدنیا
4 چیزیں، 4 صفات، 4 سدگن تمہارے اندر اگر پیدا ہو گئے تو دنیا کی کوئی بھی چیز تم سے چھوٹ جائے، دنیا کی کوئی سے بڑی راحت کی چیز تمہارے ہاتھ سے بچھڑ جائے، بڑی سے بڑی تمہاری ڈگری ختم ہو جائے، بڑی سے بڑی تمہاری اچھائی اور تم جس کو اچھا سمجھتے تھے، جس پوزیشن پر تم پہنچنا چاہتے تھے، وہ پوزیشن تمہاری ڈاؤن ہو جائے، ہونے دو، کوئی تمہارا نقصان نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ 4 صفات تمہارے اندر رہے۔ حفظ امانت، پہلی چیز آپ علیہ السلام نے فرمائی، امانت کا پورا پاس و لحاظ رکھنا۔ میرے بھائیوں، جب ہم امانت کا لفظ سنتے ہیں ہمارے ذہن میں پہلے درجے میں یہ بات آتی ہے، اگرچہ وہ غلط نہیں ہے، لیکن یہ بات آتی ہے کہ کسی کا پیسہ اور کوئی چیز ہمارے پاس پڑی ہے، وہ جب مانگے تب ہم اسے اسی طرح دے دیں، یہ امانت ہے، اس کا انکار نہیں، لیکن یہ پوری امانت نہیں ہے، یہ امانت کا ایک حصہ ہے اور امانت کی ایک مثال ہے، یہ ایک اداہرن ہے صرف۔ اصل امانت کیا ہے؟ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا۔ ہم نے ایک امانت آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں پر پیش کی تھی کہ چاہو تو تم قبول کرو، چاہو تم معذرت کر دو۔ فابین ان یحملنها، آسمان نے اتنی بلندی کے باوجود، زمین نے اپنے اتنے پھیلاؤ کے باوجود، پہاڑوں نے اتنی مضبوطی کے باوجود اس امانت کے اٹھانے سے وہ ڈر گئے اور اس کی قبول کرنے سے معذرت پیش کی۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسان، انسان نے اس امانت خداوندی کو اٹھایا ہے۔ ہمارے دل میں اللہ پاک نے وہ امانت رکھی ہے۔ امانت کا اصل حصہ ایمان ہے۔ اس امانت کی حفاظت قیامت کے میدان میں پہنچنے تک ہم سب کو کرنی ہے اور پوری انسانیت کو اس امانت کی حفاظت کی دعوت دینی ہے کہ مالک نے تمہیں اپنا بندہ بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ اس مالک نے ہماری آتماؤں کی شکل میں اور روحوں کی شکل میں جب ہمیں پیدا کیا تھا، اس وقت ہم سے سوال پوچھا تھا کہ بتاؤ تمہارا پالنے والا کون ہے۔ اس وقت ہمیں یہ دنیا کے اسباب نظر نہیں آ رہے تھے، صرف مالک کی ایک ملوکیت اور مالک کی ایک ربوبیت نظر آ رہی تھی۔ اس حال میں ہم سب نے، انسانوں نے، تمام جناتوں نے، تمام کے تمام بنو آدم اور بنو الجان نے، سب نے اقرار کیا تھا کہ آپ ہی ہمارے پالنہار ہیں۔ اس امانت کی حفاظت کی پوری دنیا کو ہمیں تعلیم دینی ہے اور اپنے گھر سے شروع کرنا ہے، اپنے بچوں کو سمجھانا ہے کہ تو جہاں جائے بھلے جائے، یہ یاد رکھنا کہ تیرے دل میں اور ہمارے دل میں اللہ نے ایک امانت رکھی ہے، یہ ضائع نہ ہو۔ کسی سے دوستی کرنا، اس دوستی کی بھی حدیں ہیں، ان دوستیوں کی حدیں ہیں۔ کسی مسلمان کو کسی غیر سے ایسی دوستی کرنے کہ جس کی وجہ سے وہ دل کی امانت ضائع ہو جائے، ہرگز اسلام نے اجازت نہیں دی۔ یہ ہمیں اجازت نہیں ہے۔ ہم بندھے ہوئے ہیں اللہ کے حکموں کے ساتھ، ہم بندھے ہوئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں کے ساتھ۔ کسی حال میں کسی آدمی سے، کسی مرد سے، کسی عورت سے، عورتوں کو عورتوں سے، مردوں کو مردوں سے ایسی دوستی کی اجازت نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ چھ جائے کہ اس سے بڑھ کر کے کہ ہماری کوئی لڑکی کسی غیر مرد سے دوستی گھانٹے، اس کی تو بالکل اجازت نہیں۔ ایک مسلمان لڑکی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ کسی مسلمان پرائے لڑکے کو اپنا دوست بنائے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ کہاں سے اجازت ہو جائے گی کہ ہماری لڑکی کسی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ اپنی دوستی بنائے؟ پیچھے قدم کرنے پڑیں گے، الٹے قدم آنا پڑے گا،
ہمیں اپنے بچوں کی نگرانی کرنی پڑے گی، اور ایسی اسکولوں میں جہاں بالغ لڑکے اور لڑکیاں کمبائنڈ پڑھتے ہیں، یہ حرام ہے۔ یہ جو نسل مرتد ہو رہی ہے اس کی شروعات وہاں سے ہوئی ہے۔ اپنی لڑکیوں کو جاب پر لگانے سے بچو، خود کماؤ، اور ہماری اگر خود کمانے کی کوئی طاقت نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی اچھا بزنس نہیں ہے، کوئی شرم کی چیز نہیں ہے، ایک لاری کرائے پر لو، سامان مارکیٹ سے خریدو اور محلہ محلہ جا کر بیچو، لیکن اپنی بہو بیٹیوں کو اپنے گھروں میں بندی رکھو۔ تمہاری اور ہماری عزت صحابہ سے بڑھ کر کے نہیں ہے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، بخاری شریف کی روایت ہے، آئے اور اپنی ضرورت کا سوال پیش کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گھر میں کیا زائد سامان ہے؟ آپ نے وہ سامان 2 درہم میں بیچ کر کے 1 درہم سے گھر کا سامان اور 1 سے کلہاڑا خرید کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ مبارک سے اس میں دستہ فٹ کیا، ہاتھا فٹ کیا، اور فرمایا اذهب فاحتطب ولا ارینک 15 یوما، جاؤ لکڑے کاٹو اور بیچو، 15 دن تک ہماری نظر کے سامنے نہ آنا۔ ہمارے لیے یہ روایت ہے، کوئی شرم نہیں ہے ہمارے مردوں کے لیے کسی درجے کے کاروبار کو جائز درجے میں رہتے ہوئے کرنے کی، لیکن اپنی بہو بیٹیوں کو، اپنی لڑکیوں کو کسی دکان پر، کسی درجے پر کہیں بھی جا کر کے انہیں جاب کے لیے، ملازمت کے لیے نہ بھیجو، اپنی بچوں کو اپنے ہاتھوں جہنم میں نہ ڈالو۔ خدا را بس کریں، بہت ہو گیا۔ اس امانت کا کل اللہ کے دربار میں سوال ہونا ہے، اور ہم سب کو اس کا حساب پورا پورا چکانا پڑے گا۔ کل قیامت کے میدان میں وہ احد کے شہداء کھڑے ہو جائیں گے اور پوچھیں گے کہ کیا ہمارے وہ گردن کٹی تھی اور ہمارے گھر میں ہمارے بچے یتیم ہوئے تھے، وہ اس لیے کہ تم اپنے گھروں سے اپنی نسلوں کو ارتداد کے دہانے پر کھڑا کر دو؟ میرے بھائیوں، جن جن کی بہو بیٹیاں جس کسی لائن میں، چاہے وہ کتنے بڑے اچھی جگہ پر جاتی ہو، چاہے وہ کسی آفس میں بیٹھ کر کچھ کام کرتی ہو، مت کرواؤ۔ کمانے کی ذمہ داری اللہ نے ہم مردوں پر رکھی ہے، ہماری بیٹیوں پر نہیں رکھی۔ ان سے کچھ کموانا ہے، گھر میں بیٹھ کر کرواؤ۔ کمانے سے روکتا نہیں اسلام، لیکن اپنی بیٹی کو گھر میں رکھو۔ حفظ امانت وصدق حدیث، دوسری بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، بات کی سچائی، وحسن خلیقت، اخلاق اچھے، وعفت فی طعمت، اور لقمے پیٹ میں جانے والے وہ سب کے سب پاکیزہ ہو۔ یہ 4 نعمتیں جس کے پاس ہوگی اس کو دنیا کی کسی نعمت کے چھوٹ جانے کا کوئی غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں فکر عطا فرمائے اور اپنی نسلوں کی فکر کی توفیق عطا فرمائے، اور ان ہدایات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا فرمائے۔